السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ فضاد سعادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے ہندوستان کے دادا رشید دادا موجود ہیں. دادا افغانستان کا دادا کہنا تھا, معذرت معاف کر دیں, وہ بھی میں نے ایڈ کرنا تھا اگلے ولاگ میں کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن دادا بات افغانستان سے شروع ہوئی, مذاکرات ہو رہے تھے, خواجہ صاحب ادھورے چھوڑ کے واپس آ گئے, پھر مذاکرات ہو بھی گئے. کیا تجزیہ آپ کا اس کے اوپر؟ اور مذاکرات کا رزلٹ بھی نکلا ہے. مذاکرات کو ہم الگ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے, بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات جو تھی وہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے اندر بہت مشکل رات تھی. بدھ اور جمعرات جو بھی گزری ہے جی, اور اس دن پاکستان کی عسکری اور ملٹری قیادت جو تھی وہ ساری کی ساری جاگ رہی تھی. اوکے. اور وہ رات بیشتر انہوں نے ایک جگہ پہ گزاری. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ ان مذاکرات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی, خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہے نا بھائی, تو واپس آ گئے. تو وہ ابھی ڈیلیگیشن وہیں پہ تھا. خواجہ صاحب پاکستان میں لینڈ کر گئے کیونکہ یہ والے امپورٹنٹ فیصلے مرج ہو رہے تھے. دیکھیے, جس وقت آپ کا یہ ولاگ نشر ہونا ہے نا جی, آئندہ 24 یا 48 گھنٹوں میں, اس وقت کی میں آپ کو سچویشن بتاؤں, جتنی پاکستان کی پوری فوج ہے نا, جی ٹھیک ہے, 7.5 لاکھ, جی جی, اتنی فوج انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پہ تمام کیل کانٹے سے لیس کر کے لگا دیے. ابھی موجودہ ٹائم پہ لگ چکی ہوئی. اوکے. اور باقاعدہ اس نے تینوں افواج کے نوٹم جاری کیے ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے, نیوی کا الگ, ایئر فورس کا الگ, کہ اتنی ایئر سپیس ادھر ادھر یہ وہ ہیں, اور فوج کا, بڑی فوج کا الگ. تینوں نوٹم انہوں نے جاری کیے ہیں, یعنی ان کی تینوں افواج جو ہے وہ آپریشنل حالت میں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. کچھ دوستوں مطلب کہ مجھے چونکہ بچے بتا دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس, تو وہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے پلان کے مطابق جو تھا وہ انہوں نے فل اگریسو موڈ کو اپنا پیک کر دیا تھا. اچھا. اور اس رات کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہونی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ افغانوں کے بیانات دیکھیں, ہم اسلام آباد کو ہٹ کریں گے. ہاں جی, جہاز ریڈی کر لیے ہم نے, ریپیئر کر لیے جہاز. جی جی, وہ ایک الگ داستان ہے, وہ تو ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ادھر سے ان کی کہانی, ان کی باڈی لینگویج بدل گئی تھی, ان کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی تھی. ادھر سے یہ تیاری کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیپیسٹی کتنی کی تھی. اب یہ بڑی فوج جو ہے انہوں نے آپ کے بارڈر پہ تیار حالت میں, یار ان کا چیف آف آرمی سٹاف جب اگلے مورچوں پہ وزٹ کرنے آ جائے اپنے جوانوں کو, جی, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر ان کا وزیر دفاع ایک اور جگہ کے اوپر اگلے مورچوں پہ پہنچا ہو, راجناتھ. اوکے. پھر کیا ہو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ فل اگریشن کے موڈ میں ہے, وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر سے افغانوں نے نعرہ لگا دیا کہ ہم تو اسلام آباد کو ہٹ کریں گے. جی, ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ مذاکرات میں, ہم نے یہاں گچی سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. تمہارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے, تم کیا مارو گے اسلام آباد. انہوں نے کہا کوچ ہم خود کچھ بھیجے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, خود کچھ بھیجے گا. خود کچھ بھیجے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم دہشت گردی کی دھمکی دے کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو. دونوں جو گرانٹر تھے نا وہ ٹیبل سے اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یا کسی دہشت گردوں کے جتھے کے ساتھ مذاکرات. 12,000 والا کلین 1200 میں آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جناب جب افغانوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد پہ ہٹ کریں گے تو دنیا کے تمام کیپٹل کے اندر نہ کینٹیاں بج گئی. اوکے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کم سے کم بارڈر کے قریب آ کے بھی چلاتے ہیں تو اسلام آباد تک انہیں 400 سے 500 کلومیٹر ایریل ڈسٹینس پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ نے کہا کہ ہم تو کوئی ایسا میزائل نہیں وہاں پہ چھوڑ کے آئے 400 سے 500 کلومیٹر. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے روسیوں سے پوچھا کہ چلو تسی نہیں کوئی چھڑ آئے سو تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم بھی سارے اپنے اسکڈ میزائل واپس لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. چائنا سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو کوئی چول نہیں ماری, انہوں نے کہا نہ صرف کہ ہم نے نہیں ماری بلکہ ہم نارتھ کوریا کی بھی گارنٹی دیتے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لے دے کے جہاز جا رہے ہیں انڈیا کے اڑ اڑ کے, تو انڈیا سے کہا گیا بھائی جنا آپ ہی بچتے ہیں پھر جو چور ہیں. ایمبولینسوں کے جہاز گئے تھے. جی ہیں آپ کے ہی ایمبولینسوں کے نام کے اوپر جہاز وہاں پہ اتر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی, کوئی میزائل ادھر سے آیا, تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے دیے. تو دہشت گرد تنظیم کو یہ والے جدید ہتھیار دینا, آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر کتنا بڑا وار کرائم ہے. اوکے. مودی سے لے کے راج ناتھ سنگھ تک اور اجیت ڈیول تک یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹے جائیں گے اگر آپ نے یہ حرکت فرمائی تو. ویسے آپ ہمارے پارٹنر ہیں, ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, آپ ملک کو دیں, لیکن افغانستان کی حکومت کو تو دنیا تسلیم نہیں نہ کرتی. ابھی تک کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا, اقوام متحدہ بھی تسلیم نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں $85 ملین, کچھ لوگ کہتے ہیں $185 ملین مہینے کے اقوام متحدہ دیتا ہے کہ یار لوگ بھوکے نہ مریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو ان کے ساتھ نہ کسی کی ٹریڈ ہے نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے نا سر. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے جب یہ والا جب آیا ہے نا پریشر, جی جی, کہ بھائی جان پھر آپ ہی ہیں چور, تو آپ ہی ہیں, تو تب یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو وہ پیچھے ہٹے ہیں میرے بھائی. اوکے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ احسان اللہ احسان ایک کریکٹر تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی جی. اے پی ایس کے بچوں کی قتل عام کے بعد اس نے فون کر کے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. جی ٹھیک ہے. اس کو گرفتار کیا گیا, انویسٹیگیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ پایا گیا کہ یہ ایک چول آدمی ہے جو ذمہ داری قبول کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. اس کا اس پورے عمل کے اندر کوئی تعلق کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جنہوں نے وہ عمل کیا تھا وہ اس سے پوچھ لیا گیا کہ وہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ جی مجھے اس نے کہا تھا. وہ اس کو بھی اٹھا کے لایا گیا. ہاں بھائی تمہیں کس نے کہا تھا؟ جی مجھے اس نے کہا تھا. وہ کرتے کرتے آپ اس چین تک پہنچے اور جن لوگوں نے یہ ایگزیکیوٹ کیا تھا ان کو آپ نے جہنم واصل کیا. اوکے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے براہ راست کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے امریکنز کو کہا, اور امریکنز نے افغانستان کے اندر ڈرون مار کے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہو گیا. اب ایسی صورت کے اندر یہ وہ جو تسلیم کروانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا جی, کہ ایک واقعہ دہشت گردی کا ہوتا ہے, جی, 4 تنظیموں کی پریس ریلیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی تو ٹیررزم کی ایک فلسفی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو افغانستان نے جو پیسے پکڑے تھے وہ تسلیم کرنے کے پکڑے تھے. اب تک ہوتا کیا رہا ہے؟ اوکے. اب تک ہوتا کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ انڈیا نے کیا ایک جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, کچھ ریڈ ٹون کے اندر ایک بنی ہوئی ہے یا بلو ٹون کے اندر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, یہ بھارتی سینا پاکستان میں داخل ہو چکی ہے جی. اور وہ بھارتی سینا جو ہے وہ اس کے کچھ چند سیکنڈ کے انہوں نے سین بنا کے اور اس کے بعد اپنے میڈیا پہ شور مچا لیا کہ یہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے. آپ کو یاد ہو کم از کم 3 سرجیکل سٹرائک ہے. میں ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتا تھا ایز اے ہوسٹ اس وقت. 3 سرجیکل سٹرائک ہیں جو انڈیا نے کلیم کی اور ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا جی, ہوا ہی کچھ نہیں, کلیم ہی نہیں. جی جی, یہ جناب یہ تم نے بم مارا تھا, یہ دیکھو ایک قوم مر گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس پہ تو ہم پورا ایک پروگرام کریں گے بلکہ اس ڈیٹیل کے اوپر تو ہم پوری بات. میں نے کہا لیکن اس کے ساتھ میں جس چیز پہ آپ زور ڈالنا چاہ رہا ہوں, پروگرام کا وقت کم ہے, کہ انڈیا کے ہندوستانی ایک جو ساؤتھ ویسٹرن آرمی کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل مجندر سنگھ, یہ اب آپ نے جو بات بتائی
کہ بدھ کی اور جمعرات کی رات کی تو ایک یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے جس میں اس نے کہا کہ وی آل نو دیز سو کالڈ تھریشولڈ ایکسرسائزز آر بینگ پشڈ فار پولیٹیکل آپٹمزم ٹو بوسٹ دی امیج آف گورنمنٹ بفور بہار الیکشن بٹ اسٹل وی ول گیو آور بیسٹ بیکاز وی آر پروفیشنل سولجر. ہم کسی موب کا حصہ نہیں ہیں. ہاں اب دیکھیے یہ ویڈیو اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا تھریش ہولڈ کا, جی ٹھیک ہے نا, یہ تھریش ہولڈ انہوں نے نہیں بڑھایا, یہ جس شخص نے بڑھایا ہے اس کا نام حافظ سید عاصم منیر ہے. اوکے ٹھیک ہے, اور یہ ہم اگلے اپنے کسی رکھیں گے, آج وقت زیادہ ہو گیا کہ تھریش ہولڈ کیا بڑھایا ہے حافظ صاحب نے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو دندل پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل ہم بتائیں. لیکن دادا مجھے آخری 1-2 منٹ کے اندر تجزیہ بتا دیں کہ آپ نے بتایا کہ بھی جو ممکنہ جنگ تھی وہ ٹل گئی, ٹھیک ہے, انڈیا کے اوپر بلیم آ رہا تھا کیونکہ بلیم براہ راست انڈیا پہ چلا گیا کہ آپ نے افغانوں کو کچھ دیا ہے. مذاکرات کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد جبکہ خواجہ آصف صاحب ادھر نہیں تھے ڈیفینس منسٹر. ہاں, تو اب آپ کا تجزیہ کیا ہونے کا جا رہا آنے والے دنوں میں؟ ہونے کچھ نہیں جا رہا. مودی صاحب کی فرمائش ہے کہ 15 نومبر سے پہلے بلکہ 30 نومبر سے پہلے نا انہیں کوئی فیس سیونگ دی جائے. اچھا, الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر, الیکشن جس کے یہ جو ہندوستانی کمانڈر سے باقی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہم کسی سیاسی مفاد میں انڈیا کے اوپر جنگ مسلط نہیں کروائیں گے. یہ بات. اور دادا آخری 60 سیکنڈ میں کنکلوژن کا مزہ تو لینا آڈینس کے لیے. یہ لگ گئی جنگ, پھر کی کرو گے تسی؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہمیں بھی لاگ بنانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. پہلے ہی کر دینے انہوں نے. میں آپ کو عرض کروں کہ جو میں نے تھریش ہولڈ آپ کو اگلے ولاگ کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے نا, ہاں جی بھائی, یہ ہم نے بتا دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ ہم محدود جنگ نہیں کریں گے. محدود آپ کی طرف سے ہوگی, ٹھیک ہے, ہماری طرف سے لامحدود ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور ایسی ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ آپ کے ساتھ ہوئی کیا ہے. ابھی تو میں نیوی کا اس دن ایک بچے نے بتایا مجھے ڈیٹیل, تو میں حیران رہ گیا. جو نیوی کا ہم نے انڈیا کے لیے ٹریپ استعمال کیا ہے نا جی, وہ آپ یاد کیا کریں گے کہ کوئی وکرانت ہوتا تھا. اچھا ہے وہ یار, وہ پاکستان نے ڈبویا تھا. وہ اس طرح کی کوئی بات یاد کیا کریں گے آپ. ویسے لائبلٹی آپ بتا چکے ہیں. آدتیہ بھی ہوتا تھا ان کا طیارہ بردار, وہ بھی ڈوب گیا تھا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ ہم کدھر سے آ رہے ہوں گے. یہ یعنی پہلی تو یہ کہ پاکستان اگر وہ اگریسو موڈ میں پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں جی, تو پاکستان کی سمندری حدود میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا, اگریسو بھی ہوں بے شک, ٹھیک ہے. وہ اگریسو موڈ میں آئیں گے نا تو پاکستان انہیں ٹپکائے گا. میں انڈین کا لفظ پاکستان انہیں انہی کے پانیوں میں ٹپکا دے گا یا عالمی پانیوں میں ٹپکا دے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کی سمندری حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سامنے سے حملہ نہیں کیا جائے گا. وہ سمجھیں گے افریقہ سے حملہ ہو گیا ہے, ایمر سے, ریڈ سی سے کوئی میزائل نکل کے ان کو واج گیا, ادھر سے امریکی کھلوتے ہوئے سانو ادھروں کدھروں آ گیا میزائل. ایسے کچھ ہوگا. میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. ویسے نہیں, ایکسائٹ نہیں ہونا, آپ نے خوش ہونا ہے کہ یہ کیپیسٹی پاکستان کے پاس, اور جو ہنگور کلاس کی ہماری آپ دوزیں ہیں, اب تک ان کو لوکیٹ کرنے کی انڈیا کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اور ادھر پہ جی توتی, ادھر پہ جی دال, ادھر پہ جی لالا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے سوالات ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.